علم الغیب رکھتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں حضرت 5011 نمبر حدیث مبارک میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطْنَيْنِ، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا کہ جو بندھا ہوا تھا، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، کہتے ہیں اس گھوڑے کو ایک بادل نے ڈھانپ لیا، فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، جب اس کو بادل نے ڈھانپا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وہ صبح ہوئی تو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ، یہ وہ سکینہ اور اللہ کی خاص رحمت ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اگر سکینہ آئی اور سکینہ جو بادل کی صورت میں آئی، اب عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلا لیکن گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی توصیف الرحمان جیسا جاہل کہہ دے کہ سکینہ نازل ہوئی تو گھوڑے کو پتہ چل گیا مگر انسان کو پتہ نہیں چلا، اگر فلاں ایک کو پتہ چلا تو بقیہ تمام کو پتہ نہیں چلا، تو معلوم ہوا کہ جس کو پتہ چل گیا وہ غیب کی خبریں جانتا ہے، علم الغیب رکھتا ہے۔ ایسے جاہل شخص کو یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تمہیں علم کا ذرہ عطا فرمائے، ایسے خائن کو یہی کہا جا سکتا ہے اللہ تمہیں امانت کی دولت عطا فرمائے۔ تو میں نے قارئین دو باتیں عرض کی ہیں، نمبر ایک جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں نور کا آ جانا احادیث سے ثابت ہے، قرآن کی اگر تلاوت ہو اور وہاں پہ سکینہ یا اللہ کی خاص رحمت کا آ جانا یہ قرآن احادیث سے ثابت ہے، اور ان سکینہ یا اس خاص نور کا بعض خاص کو پتہ چل جانا یہ بھی حدیث پیغمبر سے ثابت ہے۔ تو جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اس پر اعتراض کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس شخص نے یا تو جاہل ہے کہ جس کے علم میں یہ احادیث موجود نہیں ہے، یا خائن اور بددیانت ہے، احادیث معلوم ہونے کے باوجود اس شخص نے حدیث کو چھوڑ کے بلا وجہ حضرت شیخ زکریا نور العمر قدہ کتاب پر اعتراض کرنے کا ایک بہانہ تلاش کیا۔ اللہ اس بہانے باز کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اس جاہل اور خائن آدمی کو اللہ علم اور امانت کی نعمت سے نواز۔ صفحہ 437 ہے، یہی فضائل اعمال ہے۔ کہتے ہیں جنید بغدادی ایک مرتبہ شیطان کو دیکھتے ہیں ننگا پھر رہا تھا، ان کو یا چھوکریاں نظر آتی ہیں یا بغیر داڑھی والے چھوکرے نظر آتے ہیں یا پھر شیطان آتا ہے، تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں آتی، ننگا پھر رہا تھا۔ جنید نے کہا تجھے شرم نہیں آتی تو ننگا پھرتا ہے؟ کہا میں مردوں کے سامنے ننگا پھرتا ہوں، یہ کوئی مرد ہے؟ مرد تو وہ تبلیغی جماعت کی جو مسجد شنیسیہ ہے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اصل مرد ہیں، ذکر کر کر کے میرا جگر جلا دیا ہے۔ جنید اس مسجد میں گئے، دیکھا کچھ لوگ سر پہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے مراقبہ کر رہے تھے، الا اللہ کی ضربیں مار رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فوراً بولے بغیر، جنید کے بتائے بغیر کہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، فوراً کہنے لگے اس شیطان کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ شیطان تھا، ابھی بتایا نہیں کہ رات میں نے خواب میں شیطان سے ملاقات کی۔ ان بزرگوں نے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو پہلے ہی پہچان لیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زہر والا کھانا رکھا جاتا ہے، یہودیہ لاتی ہے، بوٹی اٹھا کر منہ مبارک میں داخل کر لیتے ہیں، نبی کو اس کے دل کے وسوسوں کی اطلاع کیوں نہ ہوئی؟ نبی اس کو کیوں کھا گئے؟ نبی نے اس کو کیوں چبا لیا؟ کیوں کہا کہ اس گوشت نے، اس ران نے مجھے بول کر بتایا ہے آقا نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ملا ہے۔ فضائل اعمال کی بربادیوں میں سے بہت بڑی بربادی علم غیب۔ سامعین، آپ نے توصیف الرحمان کی اس عبارت کو سنا اور اس عبارت پر پھر تبصرہ بھی سنا، جو عبارت اس نے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی فضائل اعمال صفحہ نمبر 437 نقل کی ہے۔ اس شخص کی خیانت اور جہالت کو مطلع ہونے سے قبل آپ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی وہ عبارت سنیں۔ حضرت جنید رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا
انہوں نے فرمایا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ کوئی آدمی ہے، آدمی وہ ہیں جو شنیزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے۔ یہ اصل عبارت ہے۔ اس نے اس عبارت پر تبصرہ جو کیا وہ کیا، لیکن اس میں جو اس نے خیانت اور بددیانتی سے کام لی ہے، اب اس پوری عبارت میں کہیں یہ موجود نہیں ہے کہ اس نے کہا وہ تبلیغی جماعت کی شنیزیہ کی مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اور کہتے ہیں شیطان نے کہا۔ میں کہتا ہوں بالکل، اگر یہ جملے شیطان کے ہیں، اس شیطان سے مراد اگر توصیف الرحمان ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت نے تو جو جملہ نقل کیا اس میں یہ بات نہیں کہ جو تبلیغی جماعت کی شنیزیہ کی مسجد میں بیٹھے، تبلیغی جماعت کی مسجد شنیزیہ میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں شیطان نے کہا کہ وہ تبلیغی جماعت کی شنیزیہ مسجد میں جو بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کی عبارت میں موجود نہیں، یہ جملہ تم نے اپنی طرف سے کہا۔ اگر اس کا قائل شیطان ہے کہ شنیزیہ کی مسجد تبلیغی جماعت کی مسجد ہے اور اس شیطان سے مراد توصیف الرحمان ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، شیطان نے کہہ دیا۔ لیکن اگر اس کا قائل شیطان نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس کی وضاحت توصیف الرحمان صاحب خود کریں۔ اب خیانت اور بددیانتی کا جو اس نے مظاہرہ کیا، اب کہاں حضرت جنید رحمہ اللہ تعالی 3 صدی ہجری کے بزرگ، اور کہاں تبلیغی جماعت کی مروجہ صورت میں چلنے والی جماعت 14ویں صدی ہجری کی جماعت۔ تو ایک جماعت جو 14ویں صدی ہجری میں اپنا کام کر رہی ہے، اور ایک بزرگ جو 3 صدی ہجری کے ہیں، اس دور کی مسجد کو تبلیغی جماعت کی مسجد کہہ کے مروجہ تبلیغی جماعت پہ رد کرنا، یہ خائن اور بددیانت آدمی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک خیانت تو یہ کی کہ جو لفظ نہیں تھا اس لفظ کا اضافہ کر دیا، اور اس شخص نے پھر اس کا استہزاء کرتے ہوئے عجیب تمس مذاق اڑاتے جملہ کہا، کہتے ہیں ہاں ان کو یا چھوکریاں نظر آتے ہیں یا چھوکرے نظر آتے ہیں یا ان کو شیطان نظر آتے ہیں۔ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان حضرات نے جو دین کے کارنامے سر انجام دیے، جو عبادات کی ہیں، وہ تمہاری آنکھوں سے کیوں اوجھل ہے؟ اللہ کے ولیوں پر یہ الزام دھرنے کے لیے ایسے بکواسات اور ایسے غلیظ اور مغلظات جملے اپنی زبان سے بکنا، یہ توصیف الرحمان جیسا شخص شیطان کا ایجنٹ ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کے بس میں اتنے گندے جملے نہیں۔ تو ایک اس کی خیانت پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، خیانت دیکھیں، اور دوسرا اسی شخص کی جہالت بھی دیکھیں۔ اب یہ ثابت کیا کرنا چاہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کھٹکا آئے، کسی شخص کے دل میں اگر کوئی بات ہو اور دوسرا اس سے مطلع ہو جائے بغیر بتائے، تو یہ بات شاید شریعت کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات شریعت کے خلاف ہے تو میں توصیف الرحمان سے پوچھتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب نواب صدیق حسن خان کی التاج المکلل ہے، اس کتاب التاج المکلل کے صفحہ، اسی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 218 پہ نواب صدیق حسن خان ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور الامام الجیانی ان کے حالات کے دار کہتے ہیں ابن نجار نے کہا وَكَانَ يَوْمًا يَتَكَلَّمُ فِي الْإِخْلَاصِ وَالرِّيَاءِ وَالْعُجْبِ وَأَنَا حَاضِرٌ فِي الْمَجْلِسِ، کہ امام جیانی ایک دن اخلاص، ریا، عجب کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اور میں اس مجلس میں موجود تھا۔ فَخَطَرَ فِي نَفْسِي كَيْفَ الْخَلَاصُ مِنَ الْعُجْبِ، میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل میں خیال آیا کہ اس عجب سے بچنے کی صورت کیا ہے۔ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، تو جیانی میرے طرف متوجہ ہوئے اور فوراً کہا اِذَا رَأَيْتَ الْأَشْيَاءَ مِنَ اللَّهِ وَأَنَّهُ قَدْ وَفَّقَكَ لِعَمَلِ الْخَيْرِ لِلْخَيْرِ وَأَخْرَجْتَ نَفْسَكَ مِنَ الْبَيْتِ سَلِمْتَ مِنَ الْعُجْبِ، اگر تو ان چیزوں کو دیکھ لے، اللہ کی طرف سے چیزیں دیکھے اور اللہ تجھے خیر کے کام کی توفیق عطا فرما دے اور تو اپنے نفس کو درمیان سے نکال لے تو عجب سے محفوظ ہو گیا۔ اب حضرت ابن نجار فرماتے ہیں کہ میرے دل میں صرف خیال آیا، میرے دل میں کھٹکا آیا، لیکن ابھی میں نے اپنی زبان سے جملہ، انہوں نے اپنی زبان سے اظہار نہیں کیا، تو حضرت امام جیانی نے فوراً جواب بھی دے دیا۔ اگر دل میں خیال آئے اور آدمی اس کا اظہار نہ کرے اور ولی اس خیال پر اطلاع کر دے، اللہ کرامتاً اس کو کشفاً یہ بات بتا دے، اگر یہ بات خلاف شریعت ہے
جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریہ نقل فرمائی ہے، تو اسی طرح کا واقعہ نواب صدیق التاج المکلل میں بھی نقل فرماتے ہیں۔ تو